السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو انسان کے جسم میں 4 نشانیاں ظاہر ہوتی ہے۔ جب آپ کے جسم میں 4 نشانیاں ظاہر ہونے لگے تو سمجھ جانا اللہ آپ سے راضی ہے۔ مختلف مطالعوں کے نچوڑ سے علماء کرام نے اللہ کے راضی ہونے کی جو نشانیاں بتلائی ہے وہ کچھ اس طرح ہے، جن میں ایک سب سے بڑی نشانی کو اللہ پاک نے خود بیان کیا ہے۔ نمبر 1، اللہ کی اطاعت میں لطف۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے موسیٰ، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں؟ آپ تو کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو آپ اللہ پاک سے پوچھئے گا۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ، میرے قوم مجھ سے پوچھتی ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں؟ تو اللہ پاک نے کیا خوب فرمایا کہ جب تم یہ چاہو کہ میں اپنے بندوں کو اپنی اطاعت اور بندگی کے لیے ہم آمادہ کر رہا ہوں اور اسے گناہوں سے دور رکھ رہا ہوں، تو یہی میری اس سے خوش اور راضی ہونے کی نشانی ہے۔ کتنا بڑا آسان طریقہ ہے یہ معلوم کرنے کا کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں۔ اسی طرح نمبر 2 ہے کہ بندے کا قضا اور قدر الہی پر راضی رہنا۔ حدیث کی روشنی میں کسی بندے کا اپنے پروردگار کی قضا اور قدر اور فیصلے پر راضی رہنا، یہ اس کی کسی بھی فیصلے کے خلاف حرف شکایت زبان پر مت لانا، یہ اس کی دلیل ہے کہ اللہ پاک اس بندے سے خوش ہے۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اپنے بندے سے اللہ کی رضا کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی اور تسلیم رہے، چاہے وہ فیصلہ اس کے فائدے میں ہو یا نقصان میں۔ اور نمبر 3، مساکین کی محبت۔ ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے پروردگار، اپنے بندے سے تیرے خوش رہنے کی کیا نشانیاں ہیں؟ تو اللہ پاک نے ان پر وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ، جب تم اپنے دل میں مساکین کی محبت اور ظالمین سے نفرت کو محسوس کرو تو سمجھ لینا کہ میں راضی ہوں۔ اور نمبر 4، پریشانی اور بیماری کی صورت میں اگر اللہ پاک کی طرف سے کوئی آزمائش یا انعام ہو تو اسے کوئی کیسے پہچانے گا؟ مثلاً ایک آدمی پر بیماری یا پریشانی آئی ہے تو وہ پریشانی اور بیماری سزا بھی ہو سکتی ہے اور آزمائش بھی ہو سکتی ہے، اور وہ انعام بھی ہو سکتا ہے۔ اگر بیماری یا پریشانی میں اس کو تکلیف ہو رہی ہے اور اس حالت میں اللہ پاک سے شکایت کر رہا ہے تو یہ بیماری اور پریشانی ایک سزا کے طور پر مانی جائے گی، اور اگر وہ بیماری اور پریشانی میں اللہ پاک کا شکر ادا کر رہا ہے، اللہ سے رجوع کر رہا ہے، تو یہ آئی ہوئی مصیبت اور پریشانی اس کے لیے انعام ہوگی۔ تو دوستو، یہ اللہ کے راضی ہونے کی 4 نشانیاں ہیں۔ تو دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں دعا مانگتے وقت یہ 2 غلطیاں کبھی بھی مت کرنا۔ تو دوستو، وہ 2 غلطیاں جن کے کرنے کے وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، وہ کام کون کون سے ہیں، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، دعا کے بارے میں آتا ہے کہ دعا کرنا بھی ایک عبادت ہے، دعا کے بغیر عبادت کا مزہ ہی نہیں ہوتا۔ دوستو، جو بندہ دعا نہیں کرتا اس کے دل کو سکون نہیں ملتا۔ دعا کے اندر اللہ پاک نے سکون رکھا ہے۔ لوگ دعائیں تو بہت مانگتے ہیں لیکن دعا کے اندر غلطیاں بھی کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پھر ہم اللہ پاک سے شکایت کرتے ہیں، لوگوں سے شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ 2 ایسی غلطیاں ہیں جو اکثر ہم دعاؤں میں کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کے اندر ہماری پہلی غلطی یہ ہوتی ہے
کہ ہم دعا تو مانگتے ہیں لیکن ہم اپنے گناہ معاف نہیں کراتے۔ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ دعا کے اندر قبولیت میں وہ رکاوٹ بنتے ہیں۔ جیسے کوئی بندہ اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کے بعد توبہ کیے بغیر دعا کرتا ہے تو امید ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ دعا کے آگے گناہ آ جاتے ہیں۔ اس لیے جب بھی گناہ کرے تو اللہ پاک سے معافی مانگ لے۔ ایک اللہ کے ولی سے پوچھا گیا کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو انہوں نے کہا کہ گناہوں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، اور دوسری غلطی جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی وجہ ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو 2 مرتبہ، 3 یا 4 یا پھر 7 یا 8 مرتبہ یا زیادہ سے زیادہ 10 مرتبہ مانگ کر مایوس ہو جاتے ہیں، یعنی کہ امید چھوڑ دیتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں۔ انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہے تو مانگنے کا کیا فائدہ، لیکن انسان یہ نہیں سوچتا کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہو۔ نبی کریم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب تک وہ دعا میں جلدی نہ کرے۔ جیسے ہی بندہ دعا کرنے کے بعد جلدی کرے گا، صبر نہیں رکھے گا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو دوستو، دعا کے بعد صبر رکھنا چاہیے، تبھی ہماری دعائیں قبولیت کو پہنچے گی۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی نے فرمایا ان 4 لوگوں سے شادی مت کرنا۔ تو چلیے ہم بتاتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا ان 4 قسم کے مردوں سے نکاح مت کرنا۔ تمام عورتوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جب بھی رشتہ کرنے لگو تو ان 4 مردوں سے بچ کر رکھو۔ یہ 4 نشانی جن مردوں میں پائی جائے تو وہ بے وفا ہوتے ہیں اور عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ نمبر 1، وہ آدمی جو شرابی ہو، یعنی شراب کا عادی ہو، ایسے مرد سے شادی نہیں کرنا۔ نمبر 2، وہ مرد جو ہم جنس پرست ہو، ایسا مرد عورت کو کبھی سکون نہیں دے گا اور وہی گناہ کرے گا جس کی وجہ سے اللہ پاک نے قوم لوط کو برباد کر دیا۔ نمبر 3، وہ آدمی جس کا سود کھانے کا ویاپار ہو، کیونکہ اس کی آمدنی میں برکت نہیں ہوگی، اور اگر آمدنی میں برکت نہ ہو تو گھر میں سکون نہیں ہوتا۔ ایسے مرد سے بھی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 4، وہ مرد جو عورت کی صحبت اختیار کرتا ہو، عورتوں کے پاس زیادہ جاتا ہو، عورتوں کی مجلس میں زیادہ جاتا ہو، ایسے مرد اس قابل نہیں کہ ان سے شادی کی جائے۔ تو دوستو، یہ وہ مرد تھے جن سے حضرت علی نے شادی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ادرک کھانا کیسا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادرک کھانا کیسا ہے۔ دوستو، ادرک ایک ایسی چیز ہے جو بطور غذا 5000 سال سے کھانے میں اور دوائیوں میں استعمال کی جاتی ہے، اور یہ ادرک پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا۔ جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ روم کے شہنشاہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ادرک کا ایک بڑا ٹکڑا بطور غذا تحفے میں پیش کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ٹکڑے کو چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کیا اور صحابہ کرام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بانٹ دیا۔ یہ سوغات مجھے بھی ملی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے بھی ادرک کا ایک ٹکڑا دیا جسے میں نے فوراً کھا لیا۔ اس روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ادرک کی کتنی فضیلت ہے، اور دوستو آج بھی لوگ اس کو چائے میں اور کھانے میں وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ دوستو ادرک کے بہت سارے فائدے ہیں۔ ادرک دماغ کے لیے بھی بہت مفید ہے، یادداشت کو مضبوط کرتا ہے، بھوک کو بڑھاتا ہے، دماغ کو طاقت دیتا ہے،
اور بھی اس کے بے شمار فائدے ہیں، تو آپ بھی اپنی ضرورت کے مطابق جتنا ہو سکے ادرک کا استعمال کریں۔